تو کام ہم جو بھی کریں گے نا، سب سے پہلے اپنے نفس کو ٹٹولیں گے، اپنے نفس کو سمجھائیں گے کہ میں کام یہ جو کر رہا ہوں، یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ صحابہ کرام کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں۔ دو صحابی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کے ہیں۔ دو صحابی ہیں اور ایک گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں، دیکھو شریعت پر کتنے پابند تھے، عمل کیسے کرتے تھے وہ۔ دو صحابی کھڑے ہیں، دونوں نے مشورہ کیا۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں گھر جو ہے آپ میری طرف سے جو ہے رشتہ لے کر جائیں اور ان کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ وہ ایک صحابی اٹھے دوسرے صحابی کا رشتہ لے کر اور اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تو بہت دیر ہو گئی، وقت گزر گیا، گھنٹہ پونا گھنٹہ، صحابی باہر نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ باہر کے جو صحابی ہیں یہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ رشتے کی منظوری لے کر آئیں گے۔ جو لڑکی کے والدین تھے انہوں نے کہا، جو صحابی رشتہ لے کر گیا تھا، جس صحابی کے لیے جو باہر تھا اس کے لیے، ان کے والدین نے کہا کہ جو باہر بیٹھے ہیں کہا ہم ان کو رشتہ نہیں دیں گے، ان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائیں گے، ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرائیں گے۔ کیا کہا؟ ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرائیں گے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہیں پر جو ہے نکاح ہوا، اور جب وہ صحابی باہر نکلے، وہ پہلے صحابی جس کا رشتہ لے کر گئے تھے وہ انتظار کر رہے باہر، دیکھا وہ صحابی گھر سے باہر نکلے اور ساتھ میں پیچھے پردے کے اندر ایک خاتون ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس صحابی سے کہا میرے بھائی، کہا میں رشتہ آپ کا لے کر تو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائیں گے، ہم آپ سے کرائیں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ کیجئے۔ وہیں پر نکاح ہوا، وہیں پر جو ہے نکاح ہوا اور وہیں پر جو ہے رخصتی بھی ہو گئی۔ تو وہ صحابی ناراض نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے کبھی ایسا ہو جاتا نا تو لوگ قتل کر دیتے ایک دوسرے کی، کہ دیکھو ہم نے تو اس کو بھیجا تھا رشتے کے لیے اور یہ وہاں سے اپنی بات پکی کر کے آ گیا، یہ اپنا رشتہ جو ہے قبول کروا کر آ گیا، تو لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایسے مانجا تھا ان کے دلوں کو کہ جب اس صحابی کو جس کے لیے وہ رشتہ لے کر گئے تھے اس کو رشتہ دے دیا، اور جب باہر آئے تو وہ صحابی نکاح کر کے باہر آئے، انہوں نے جو ہے غصہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اچھی بات ہے، تبارک اللہ لنا ولکم، اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو برکت دے۔ اور وہ صحابی وہیں سے جو ہے واپس چلے گئے۔ تو جو بھی کام وہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے۔ تو جو بھی ہم کام کریں، جہاں بھی ہم اپنا مال خرچ کریں، یا اپنی ذات سے جو ہے کوئی اور جو ہے عمل کرے، یا اپنے وجود سے جو ہے کوئی جو ہے ایسا جو ہے عمل ادا کرے، تو پہلے اپنی نفس کو ٹھیک کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صرف ذات حضرت اللہ جل شانہ کے لیے، اس کے بغیر میرا دوسرا کوئی منشا نہیں، میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہم ایسے موقعوں پر جو ہے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو سمجھا لیتے ہیں، نفس پر غلبہ پا لیا، تو شادی کے موقع پر کتنی بھی ہم دیندار ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن ہم شادی اس طرح سے کریں گے جس طرح سے ہماری برادری چاہتی ہے۔ اس میں ڈول باجا بھی ہوگا، حالانکہ جس میں ڈول باجا ہو اور گانے ہو اس میں وہ برکتیں نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا، اور کتنے سادہ طریقے سے۔ حضرت علی سے کہا کہ علی آپ کے پاس کچھ ہے؟
جس کو بیچ کر آپ جو ہے کچھ خرید کر لائے، کچھ کھجوریں لائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک زرہ ہے، کہا اس کو جاؤ گروی رکھو اور کھجوریں لاؤ۔ چل رہے ہیں، راستے میں دیکھا، مختصر بتاتا ہوں میں، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نکاح کرنا ہے، اب میں زرہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے دے دو، میں اس سے خریدتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے خریدا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پیسے دے دیے اس وقت کے، اور انہوں نے اس سے جو ہے کچھ چیزیں خرید لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نکاح پڑھایا، اور پھر عشاء کے بعد نہ کوئی بارات چلی، نہ کوئی ڈھول باجا ہے، سمپل طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے لوگ مسجد کے اندر تھے حضرت علی کا نکاح پڑھایا، اور عشاء کے بعد حضرت فاطمہ کو خود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر پر گئے، اور حضرت علی کو کہا کہ میں آپ کی امانت آپ کو سونپ رہا ہوں۔ اتنی سادگی شریعت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ یہ ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہم پھر برادری کی سنتے ہیں، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، رشتہ دار برادری والے یہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں اتریں گے؟ یہ ہمارے بدلے میدان محشر میں حساب اور کتاب دیں گے؟ یا اللہ کے سامنے جواب ہمارے بدلے میں دیں گے؟ تو اس وقت جو ہے کوئی نہیں ہوگا، اس وقت ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ تو ہمیں وہ سوچنا ہے، یہ برادری تو تب تک میری اپنی ہے جب تک میں ان کی بات مان لوں، اور جب شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا موقع آئے گا، برادری ناراض ہو جائے تو ہونے دو، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونے چاہیے۔